نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ہمارے ایک مہربان ساتھی نے ہمیں شیعہ حسن اللہ یاری کا ایک اور ویڈیو کلپ بھیجا، جس میں شیعہ حسن اللہ یاری اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی خبیثانہ فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات پر تان و تشنیع کر رہا تھا، ان کی بارگاہ میں زبان تان دراز کر رہا تھا۔ صواحب یوسف کی حالت یہ ہے، یہ بڑی مکار ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، یہ صدیق نہیں ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ صالح نہیں ہیں، فاجر ہیں، یہ دوست نبی نہیں ہے، دشمن نبی اللہ یوسف علیہ السلام ہے، یعنی ہر لحاظ سے۔ اور پھر فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ شہوت پرست تھیں، انہوں نے وہ نستجیر باللہ زنا کے فکر میں تھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم کیسے زنا کریں۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، زندان مجھے بہتر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، بخاری کی جس حدیث کے حوالے سے شیعہ حسن اللہ یاری نے ہرزہ سرائی کی اور اپنے خبث باطن کا اظہار کیا، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 3384 اور 3385۔ یہ حدیث شریف کا ایک حصہ ہے جو حسن اللہ یاری نے بیان کیا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کننا صواحب یوسف۔ یہ وہ عبارت ہے، یہ وہ حصہ ہے حدیث شریف کا جس کے حوالے سے حسن اللہ یاری نے زبان تان دراز کی اور اپنے خبث باطن کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے حسن اللہ یاری اور اس کے ہم مذہب لوگوں سے اور اس کے جو بھی ہم نوا لوگ ہیں ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ الفاظ کہنے کی نوبت کیا پیش آئی؟ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان کننا صواحب یوسف؟ وجہ کیا تھی؟ اور تم لوگ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہو لیکن تم لوگ وہ وجہ کبھی نہیں بتاؤ گے، کبھی نہیں بیان کرو گے۔ یہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ وجہ پیش کیے دیتا ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا، حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا مری ابا بکر یصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ ہے وہ مقام جو تم نے یہودیت کی طرح تحریف کرتے ہوئے چھپایا اور اس کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کر کے اور اپنی مرضی کا سودا اپنے منہ میں ڈالتے ہو۔ یہ وہ حصہ ہے جس کا تم لوگ آج تک انکار کرتے آئے اور تم کہتے ہو جی ہم نہیں مانتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں اپنا مصلی عطا فرمایا تھا، جبکہ جس حدیث کے آخری حصے پر تم نے بک بک کی اور بکواس کی اور اپنے خبث باطن کا اظہار کیا، اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کیوں فرمائے، کیوں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کننا صواحب یوسف کہا؟ تو وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو یہودیت کی طرح تحریف کرتے ہو، یہودیت کی طرح آدھی بات بیان کرتے ہو اپنی مرضی کی اور آدھی چھپاتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ہے تم لوگوں کی علمی حیثیت، یہ ہے تم لوگوں کی علمی اوقات، شرم آنی چاہیے۔ بکواس کرتے ہو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پر، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے بک بک کرتے ہو، جبکہ خود یہودیت کی طرح روایت کا ایک حصہ بیان کیا اور جس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ بیان فرمائے اسے ماں کا دودھ سمجھ کر ہضم کر گئے ہو، یہ وجہ تھی۔ اب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی قالت انہ رجل نصیف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑے رقیق القلب، بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، تو وہ متا یکم مقام کا رقا، وہ تو دقت کی وجہ سے آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ نہیں ان سے کہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے پھر یہی عرض کیا، تو 3 بار یا 4 بار عرض کیا، تو بالآخر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کننا صواحب یوسف، کہ تم تو یوسف والیاں ہو۔ یہاں پر ناظرین کے لیے عرض کرتے چلیں کہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے انا کننا، جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا کننا، تم سب عورتیں، جبکہ سامنے تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جمع حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ جمع کا صیغہ بول کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ذات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لی ہیں۔ اسی طرح وہ جو آگے ہے صواحب یوسف، تو صواحب بھی چونکہ صاحبہ کی جمع ہے تو یہاں بھی جمع حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی جمع بول کر ایک عورت یعنی عزیز مصر کی بیوی مراد لی گئی ہے۔ صواحب یوسف کہہ کر عزیز مصر کی طرف اشارہ، عزیز مصر کی بیوی کی طرف اشارہ ہے، جس طرح انا کننا کہہ کر نبی کریم علیہ السلام نے جمع کی ضمیر استعمال کر کے مخاطب کیا صرف اور صرف حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح صواحب یوسف کے اندر بھی یہاں جمع حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ ایک ذات، ایک عورت عزیز مصر کی بیوی مراد ہے۔ اور اس تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ اس تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف ہے آیت نمبر سورہ یوسف کی 30 ہے، اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا کہ جب عزیز مصر کی بیوی جن کا نام تفاسیر میں زلیخا آتا ہے، جب ان کے حوالے سے مصر کی عورتوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاحا عن نفسہ، تو ان عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے مقام پر فائز ہو کر اور اپنے غلام کی محبت میں وہ وارفتہ ہو گئی ہے، قد شغفھا حبا، اور وہ تو ڈوب چکی ہے اس کی محبت میں، انا لنراھا فی ضلال مبین، تو ہم تو اسے اس کی محبت میں وارفتہ دیکھتے ہیں۔ فلما سمعت، اب جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ ساری باتیں سنی، بمکرہن، ان کا طنز وغیرہ سنا، ارسلت الیہن، تو انہیں بلا بھیجا۔ اب بلایا کس لیے؟ کہ آؤ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں، آؤ میں تمہارے ساتھ بیٹھک کرنا چاہتی ہوں، محفل کے بہانے بلایا۔ وآتدت لہن متکا، ان کے لیے تکیے بھی رکھے گئے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، پھل وغیرہ چھری وغیرہ پکڑا دی گئی، وقالت اخرج علیہن، اب حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا آؤ نہ ذرا ان کے سامنے، فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن انہیں بہت بھایا، بہت بڑا لگا، وقطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، قسم با خدا یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو دیکھیے عزیز مصر کی بیوی نے جب انہیں ان عورتوں کو، مصر کی عورتوں کو جب بلایا تو کیا کہہ کر بلایا کہ آؤ میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہہ کر بلایا کہ آؤ میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتی ہوں، میں تمہاری دعوت رکھنا چاہتی ہوں۔ محفل کے بہانے سے بلایا، دعوت کے بہانے سے بلایا، جبکہ اصل بات کچھ اور تھی۔ اصل بات کیا تھی؟ کہ وہ اس بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نظارہ ان عورتوں کو کروانا چاہتی تھی، تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں وارفتہ کیوں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں فرمایا انا کننا صواحب یوسف، تو مطلب یہ تھا کہ اے عائشہ تم بھی عزیز مصر کی بیوی کی طرح ہو، جس طرح اس نے بظاہر بات کچھ اور کی اور حقیقتاً بات کچھ اور تھی، تم نے بھی بظاہر تو یہ کہا کہ میرے ابا جی بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑا نہ ہوا جائے گا، ان سے نماز نہ پڑھائی جائے گی، کہ حقیقت کچھ اور ہے، تم نے جو چھپائی ہے بات وہ کچھ اور ہے، جو ظاہر کر رہی ہو وہ بات کچھ اور ہے۔ دیکھیے وہ بات کیا تھی جو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپائی تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 4445۔ خود ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لقد راجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک وما حملنی علی کثرت مراجعتہ الا انہ لم یقع فی قلبی ان یحب الناس بعدہ رجلا قام مقامہ ابدا۔ فرماتی ہیں یہ جو میں نے بار بار نبی کریم علیہ السلام سے کہا نا یا رسول اللہ میرے ابا جی بڑے رقیق القلب ہیں، ان سے آپ کی جگہ کھڑا نہ ہوا جائے گا 3 بار یا 4 بار، فرماتی ہیں مطلب یہ تھا کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے سرکار کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، لوگ تو اس سے محبت نہیں کریں گے، لوگوں کے دل سے تو اس کی محبت نکل جائے گی، لوگ تو اس کو برا سمجھیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مصلی پہ جناب سرکار کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ کھڑا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ارا انہ لن یقوم احد مقامہ الا تشاءم الناس به، اور میں یہ سمجھتی تھی
کہ لوگ اس کو بڑی بدفعلی سمجھیں گے، بدشگونی سمجھیں گے کہ لو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کے مصلی پہ اب کوئی اور بندہ آ گیا، تو لوگ اس کو برا سمجھیں گے۔ تو اصل میں یہ بات تھی جس کی وجہ سے میں نبی کریم علیہ السلام کو کہہ رہی تھی فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بکر، یہی وجہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام میرے ابا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی عطا نہ فرمائے، انہیں اپنی جگہ قائم مقام امام نہ بنائیں۔ میں اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار عرض کر رہی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ كُنَّا صَوَاحِبُ یوسف، کہ عائشہ بظاہر تو تم یہ بات کر رہی ہو جس طرح عزیز مصر کی بیوی نے بظاہر کہا تھا جی آؤ میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتی ہوں، تمہاری دعوت رکھنا چاہتی ہوں، تو میں تمہارے ساتھ بیٹھک کرنا چاہتی ہوں۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اس بہانے سے نظارہ کروانا چاہتی تھی۔ اسی طرح فرمایا اے عائشہ تم بظاہر تو یہ عذر پیش کر رہی ہو کہ یا رسول اللہ میرے ابا جی بڑے رقیق القلب ہیں، وہ رقت کی وجہ سے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، تو حالانکہ اصل بات کچھ اور ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ مقدر فرما چکا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا اِنَّ كُنَّا صَوَاحِبُ یوسف۔ بات اتنی سی تھی اور اس بات کا بتنگڑ بنا کر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہرزہ سرائی کی گئی، اور یہ بدبخت شخص، بدباطن شخص، اور اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا جی کہ وہ صواحب یوسف جو تھیں وہ تو کافرات تھیں، وہ تو شہوت پرست تھیں، وہ تو زنا کی لذت والی عورتیں تھیں، اور پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان عورتوں کے ساتھ مشابہت دی۔ وہ بے ایمان آدمی، خبیث شخص، تمہیں قرآن یاد نہ رہا؟ یہی بات ہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ تم لوگ حقیقت میں اندر سے قرآن کو محرف شدہ مانتے ہو، اور اس قرآن پر تمہارا ایمان شمان کوئی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو تمہیں قرآن کی آیت یاد کیوں نہ رہی؟ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اسی طرح پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ جب یہ عام قانون فطرت ہے اللہ کریم نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا، تو پھر تم نے نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ کو ایسی عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی جن کو تم خود کافرات بھی کہہ رہے ہو، جن کو تم خود شہوت پرست بھی کہہ رہے ہو۔ شرم نہیں آئی؟ اس کا مطلب قرآن پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، جبکہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں۔ تو رب کائنات کی قسم، نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پاکیزہ مرد نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کا یہ مقام مد نظر رکھتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ کسی کی بیویاں نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی مقدس بیویوں سے بڑھ کر کسی بیوی کا، کسی عورت کا کردار پاکیزہ اور مطہر نہیں ہے جتنا کردار ان ازواج مطہرات کا پاکیزہ اور مطہر ہے۔ اور پھر تمہیں قرآن یاد نہ رہا؟ یہ وہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی شان میں، جن کے دفاع میں قرآن کی 10 آیات نازل ہوئی، جن کی پاکیزگی کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کیا، جن کی طہارت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ان کی طہارت کا دفاع کیا۔ یہ وہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی پاکیزگی میں، جن کی پاکیزگی کی گواہی کے طور پر عشرہ نور نازل ہوا، سورہ نور کی 10 آیات نازل ہوئیں۔ یہ وہی ازواج مطہرات ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جن کے سر انور پر ویطہرکم تطہیرا کا اللہ تعالیٰ نے تاج رکھا ہو، جن کے سر انور پر اللہ تعالیٰ نے ویطہرکم تطہیرا کی چادر تطہیر سجائی ہو، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات۔ تم جیسے خبیث الفطرت لوگ ان کی ذوات مقدسات پر تان و تشنیع کر کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جن کی چادروں کو مطہر اور جن کے لیے چادر تطہیر کا بیان خود اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور تمہیں قرآن یاد نہ رہا؟ بے ایمان آدمی، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہوت پرست عورتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو خبیث آدمی۔ قرآن یاد نہیں رہا؟ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں
اجر بھی دوہرا عطا فرمایا ہے، تمہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مظہر بنایا ہے، تمہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کی شان عطا فرمائی ہے، تم کوئی عام عورتوں جیسی تھوڑی ہو۔ تو جب قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ازواج مطہرات عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، تو تم نے یہ کیسے جرت کی کہ شہوت پرست عورتوں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی، اور کافرات عورتوں کے ساتھ، اور جو جن کو تم خود کہہ چکے ہو کہ وہ زنا کی لذت حاصل کرنے والی عورتیں تھیں، ان عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ تمہیں قرآن یاد نہ رہا؟ قرآن تو وہ ہے جو حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی، ان کی پاکیزگی کی گواہیاں بیان کرتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ صرف اور صرف تم نے اپنے مذہب کا گند باہر نکالا ہے، اور اپنے اندر کا گند جو ہے نا وہ تم نے بیان کیا ہے، اور اپنے اندر کا گند باہر نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔